قومی آواز کے ناظرین خوش آمدید۔ امریکہ کی طرف سے ترکی کے صدر رجب طیب اردگان کی حکومت کے خلاف نئی سخت پالیسی نے انقرہ میں خطرے کی گھنٹیاں بجا دی ہیں۔ نئی امریکی انتظامیہ نے اردگان کے خلاف لنگوٹ کس لیے۔ اب ہم محمد بن سلمان ہو یا طیب اردگان، کسی کو نہیں چھوڑیں گے۔ نئی امریکی انتظامیہ نے کون سے اہم فیصلے کیے ہیں اور کیوں ایک دفعہ پھر امریکی انتظامیہ نے اردگان کے خلاف مہم جوئی تیز کر دی ہے۔ دوستو، ویڈیو میں آگے بڑھنے سے قبل اگر آپ نے قومی آواز کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب اور بیل آئیکن پر کلک ضرور کریں، کیونکہ یہ میری اور آپ کی نہیں بلکہ پوری قوم کی آواز ہے۔ ترکی کی مغرب کے خلاف جارحانہ پالیسی نئی امریکی انتظامیہ کو ایک آنکھ نہیں بھائی۔ اب ترکی ہمارا اتحادی نہیں رہا، ایسا کہنا ہے نو منتخب امریکی جو بائیڈن انتظامیہ کا۔ وائٹ ہاؤس کے مطابق امریکی صدر جو بائیڈن کے قومی سلامتی کے مشیر جیک سولیون اور یورپین کمیشن کے سربراہ کے درمیان ہونے والی بات چیت میں چین اور ترکی سمیت باہمی تشویش کے معاملات پر مل کر کام کرنے پر اتفاق کیا گیا ہے۔ مطلب نئی امریکی انتظامیہ نے ایک طرح سے چین اور ترکی کو اپنا دشمن ڈکلیئر کرتے ہوئے واضح کر دیا ہے کہ یورپی ممالک کو اب چین کے ساتھ ساتھ ترکی کے ساتھ تعلقات میں بھی احتیاط برتنی ہوگی۔ چین کے ساتھ ترکی کو نتھی کرنے سے ترک صدر کی نئی بائیڈن انتظامیہ کے ساتھ خوشگوار تعلقات کی امیدوں پر پانی پھیر دیا گیا ہے۔ امریکہ نے ترکی کی جانب سے روسی S-400 میزائل خریدنے پر پہلے ہی پابندیاں لگا دی تھیں اور اب لگ رہا ہے کہ امریکہ یونان کے معاملے پر یورپ کا ساتھ دے گا۔ اقوام متحدہ میں امریکہ نے لیبیا سے فوری طور پر روسی اور ترکی فوج کے انخلاء کا معاملہ بھی اٹھا دیا ہے اور خود امریکہ نے اپنی فوجیں افغانستان میں ہی مزید ٹھہرانے کا فیصلہ کیا ہے۔ واہ امریکہ واہ، کیا ہے تمہاری دوغلی پالیسیاں! ایک طرف تم دوسرے ممالک کی فوج کو مداخلت کرنے سے روکتے ہو اور دوسری طرف تم دیگر ممالک کے سیاسی اور فوجی معاملات میں خود مداخلت کرتے ہو۔ لیکن شاید اب امریکہ کو سمجھ لینا چاہیے کہ وقت اور حالات بدل چکے ہیں۔ اب نہ تو امریکہ کی کوئی سننے والا ہے اور نہ ہی کوئی امریکہ کا ساتھ دینے والا ہے۔ آکسفورڈ یونیورسٹی میں مشرق وسطیٰ کے تبصرہ نگار سیمیول ریمانی کہتے ہیں کہ بائیڈن انتظامیہ ترکی کے حوالے سے ایک مستقل پالیسی بنانے کی کوشش میں ہے۔ انہوں نے کہا، ایک طرف امریکہ بحیرہ روم میں کشیدگی کم کرنا چاہتا ہے اور سعودی عرب کی طرف سے کی جانے والی کوششوں کا خیر مقدم کرتا ہے، جبکہ دوسری طرف وہ فرانس اور یونان کی سائیڈ لے رہا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ امریکہ کو اس حوالے سے واضح پوزیشن لینی چاہیے۔ دوسری طرف طیب اردگان نے بھی امریکہ کے خلاف دبنگ اعلان کر دیا ہے۔ ترک صدر رجب طیب اردگان نے کہا کہ دنیا میں بڑھتی ہوئی اسلام دشمنی اور غیر ملکی دشمنی کو روکنے کی اشد ضرورت ہے۔ انسانیت ایک مشکل دور سے گزر رہی ہے۔ نئی قسم کے کرونا وائرس کے ساتھ ساتھ نسل پرستی کا وائرس بھی وبا کی شکل میں بڑی تیزی سے پھیل رہا ہے۔ انہوں نے کہا، امریکہ سمیت عالمی طاقتوں کو اس وقت مسلمان ممالک کی ترقی ہضم نہیں ہو رہی۔ طیب اردگان نے امریکہ، اسرائیل، فرانس کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ چند ممالک ایسے ہیں جو اپنے ذاتی مفادات کی خاطر مذہبی لڑائی کا سہارا لیتے ہیں اور نسل پرستی کا سہارا لیتے ہوئے ایک دوسرے کو نیچا دکھانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ انہوں نے کہا، بحیثیت مسلمان ہم ایسا کبھی نہیں ہونے دیں گے۔ انہوں نے کہا، نسل پرست دہشت گردی معاشرتی امن اور لوگوں کے ایک ساتھ رہنے کی خواہش کو تباہ کر رہی ہے۔ دوسری طرف نئی امریکی انتظامیہ نے محمد بن سلمان کے گرد گھیرا تنگ کرنا شروع کر دیا ہے۔ امریکہ کے صدر جو بائیڈن کی کیمپین ٹیم کے مطابق سابق صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے سعودی عرب کو کھلی چھوٹ دے رکھی تھی۔ انہوں نے ٹرمپ انتظامیہ پر یہ الزام بھی عائد کیا تھا کہ اس نے سعودی عرب کی طرف سے یمن میں ہونے والی طویل اور تباہ کن جنگ کے دوران ہونے والی انسانی حقوق کی پامالیوں پر آنکھیں بند کر رکھی تھیں، جہاں 6 سال کے عرصے میں ہزاروں افراد ہلاک کیے گئے۔ وائٹ ہاؤس میں صدر جو بائیڈن کی نئی ٹیم نے سعودی عرب کے ساتھ تعلقات کا از سر نو جائزہ لینے کا فیصلہ سنا دیا ہے اور انسانی حقوق کے مسئلے کو باقاعدگی سے سعودی عرب کے خلاف دیکھا جائے گا۔ صدر بائیڈن نے یہ اشارہ دیا ہے کہ سعودی عرب کی یمن میں جاری مہم جوئی کے لیے امریکی فوجی امداد بھی
जल्द बंद कर देंगे। अब सवाल यहाँ ये पैदा होता है कि क्या वाकई अमेरिका सऊदी अरब के ताल्लुकात में कोई बड़ी तब्दीली होने वाली है। आखिरकार सऊदी अरब अमेरिका का अरब दुनिया में एक करीबी शराकतदार है जो ईरानी मलेशिया को मशरिक़ वुस्ता में फैलने से रोकने में अहम किरदार अदा करता रहा है और अमेरिका के हथियार खरीदने वाला बड़ा मुल्क भी है। और अमेरिका खुद सबसे बड़ा मुल्क है जो सऊदी अरब को बड़े पैमाने पर असला फरोख्त भी करता रहा है। अच्छा मजे की बात देखें, खुद अमेरिका असला फरोख्त करता है लोगों को मारने के लिए और बाद में फिर इन्हीं ममालिक पर इंसानी हकूक की खिलाफ वर्जी के फतवे लगा देता है। ये बड़ी अजीब बात है। अब ऐसा ही कुछ अमेरिका सऊदी अरब के साथ भी करने जा रहा है। मशरिक़ वुस्ता में साबिक अमेरिकी सफारतकार डेनिस ने बताया कि ट्रंप इंतज़ामिया ने सऊदी अरब के साथ करीबी ताल्लुकात की कोई कीमत वसूल ना करके एक बड़ी गलती की है। बाइडेन इंतज़ामिया की तरफ से इन वाज़ेह इरादों के बावजूद अमेरिका की वजारत खारजा, CIA, पेंटागन और अमेरिका की हथियारों की लॉबी ये जोर देगी कि इस हवाले से सऊदी अरब के साथ मामलात करते हुए दानिशमंदाना रवैया इख्तियार किया जाना चाहिए, क्योंकि अगर सऊदी अरब से ताल्लुकात ख़राब किए गए तो फिर अमेरिका और अमेरिकी कंपनियां हथियार किन ममालिक को बेचेंगी। वैसे कितनी अजीब बात है, सऊदी अरब की आंखों पर भी बादशाहत की पट्टी बंधी हुई है। मोहम्मद बिन सलमान सिर्फ बादशाहत हासिल करने के लिए अमेरिका के कहने पर ही यमन और ईरान जंग में कूदा हुआ है। हालांकि दोनों इस्लामी मुल्क हैं, चाहें तो मिल बैठकर अपना मामला हल कर सकते हैं, लेकिन बेवकूफ़ी की भी कोई हद होती है। सऊदी वली अहद अपने तेल के कुओं की कमाई सारी की सारी उठाकर अमेरिका को हथियारों का इवज़ दे रहा है और यूं अमेरिका के खजाने भर रहे हैं और सऊदी अरब वक्त के साथ कंगाल हो रहा है। यही वजह है आज नई अमेरिकी इंतज़ामिया को यही पैगाम दिया जा रहा है कि किसी सूरत सऊदी अरब का साथ ना छोड़ा जाए, वरना अमेरिकी असला फैक्ट्रियों में पड़े हथियारों को जंग लग जाएगा। दोस्तों ये है प्लानिंग नई अमेरिकी इंतजामिया की। मुबस्सरीन का कहना है अगर मगरिब नवाज सऊद खानदान का सऊदी अरब में इक़्तिदार ख़त्म होता है तो फिर इस बात का कवी इम्कान है कि इनकी जगह फिर सख्त गिर इस्लाम पसंद और मगरिब बेजार हुकूमत आएगी जो ना तो अमेरिका के मफाद में है और ना ही इसराइल के। इसलिए जो बाइडेन के लिए ये फैसला इंतहाई मुश्किल होगा कि वो सऊदी अरब के खिलाफ जाए, और अगर बाइडेन ने ऐसा किया तो अमेरिका खुद एक बड़ी मुश्किल में फंस जाएगा। ऐसी मजीद मालूमाती वीडियोस देखने के लिए कौमी आवाज़ को सब्सक्राइब और बेल आइकॉन पर क्लिक जरूर करें, क्योंकि ये मेरी और आपकी नहीं बल्कि पूरी कौम की आवाज़ है।